رمضان تو سب پر آیا ہے، مسلمان پر، غیر مسلم پر، دوسرے مخلوقات پر بھی آیا ہے۔ رمضان سب پر آتا ہے، لیکن رمضان کی قدر و قیمت، رمضان کی قیمت اور رمضان کے بہانے سے اللہ کی طرف سے جو نوازشیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو عطایا ہے، وہ ایمان کی بنیاد پر۔ اگر ایمان ہے تو پھر اس کے لیے مبارک مہینہ مغفرت کا سال ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر اس کے لیے شب قدر ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر اس کے لیے اعتکاف ہے۔ اگر ایمان ہے تو اس کے لیے رحمت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ جو کچھ اس مبارک مہینے میں اللہ کی طرف سے نوازشیں ہوتی ہیں، اس کی سب سے بڑی جو بنیادی بات ہے وہ ایمان۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ ہم کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دل سے بھی شکریہ ہو، زبان سے بھی شکریہ ہو، عمل سے بھی شکریہ ہو۔ یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے ایمان کے ساتھ ہم کو یہ مبارک مہینہ دیا۔ دوسری ایک نعمت اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو صحت بھی عطا فرمائی، صحت کے ساتھ دیا۔ ورنہ رمضان بہت سارے لوگوں پر آیا ہے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ مفلوج ہو کر ہاسپٹل میں ہیں، 6 مہینے سے ہاسپٹل میں، 6 سال سے ہاسپٹل میں بستر پہ، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ رمضان ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو صحت بھی دی۔ صحت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو عطا کیا۔ اللہ بڑے باوفا دوست ہیں۔ اللہ کے دربار میں لا نہیں ہے، لا عربی میں لا نہیں کو بولتے ہیں، تو اللہ کے دربار میں لا نہیں ہے، اللہ کے دربار میں نا بھی نہیں ہے۔ بڑے باوفا دوست، کوئی آئے تو، کوئی قریب تو آئے، کوئی دیکھے، اللہ سے مانگ کے دیکھے، اللہ اکبر، کیسے اللہ نوازتے ہیں۔ یہ نوازش کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، جود و عطا کا مہینہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی رجوع کر کے تو دیکھے، اللہ اکبر۔ علامہ آلوسی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا فرعون کا۔ فرعون کیسا آدمی تھا سب جانتے ہیں، ہم نے سنا ہے بزرگوں سے، علماء کی زبانوں سے۔ اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، آج تک دنیا میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ تو شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو آدمی معبود سمجھتا ہے، تو اس کے بارے میں خدا قرآن کا فیصلہ ہے، ان اللہ لا یشرک بہ یشرک بہ، یعنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہاں تو شرک کی بات نہیں، خود خدائی کا دعویٰ کیا ہے، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا ایسا۔ اور اتنا ہی نہیں، اتنا بڑا کافر ہے، اس کے علاوہ اتنا بڑا ظالم ہے، حضرت موسیٰ کی تلاش میں اس نے 70,000 بچوں کو ذبح کرایا۔ حضرت موسیٰ کے تلاش میں اسے کسی کاہن نے خبر دے دی کہ ایک بچہ ہے، بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا، وہ تیری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس خطرے اور خوف کی وجہ سے اس نے 70,000 بچوں کو ذبح کرایا۔ اتنا بڑا ظالم بھی ہے، کافر اتنا بڑا کہ خدائی کا دعویٰ کیا۔ لیکن جب اس کی حکومت تھی، اس وقت دریائے نیل جو سوکھ گئی تھی، پانی بند ہو گیا تھا اور لوگ پریشان تھے، مر رہے تھے، جانور مر رہے تھے۔ تو اس وقت اس نے لوگوں سے، لوگ جا کر اس سے کہنے لگے، آپ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ذرا پانی تو برسائیے، ذرا بارش کا انتظام کیجیے، دریائے نیل سوکھ گئی ہے، ہمارے جانور مر رہے ہیں، آپ نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ تو فرعون نے لوگوں کے سامنے کہا، کل آ جائے گا پانی، بارش کل آ جائے گا، یہ جملہ کہہ دیا۔ اس کے بعد جو رات آئی ہے، اس رات میں ننگے سر اور ننگے پیر دریائے نیل میں گیا اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، اے رب، آپ ہی رب ہیں، آپ ہی رب ہیں، آپ ہی سب کے پالنہار ہیں، پروردگار ہیں۔ میں نے کل لوگوں کے سامنے یہ وعدہ کر لیا ہے، مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کیجیے، آپ کے بندوں کے سامنے ذلیل نہ کیجیے۔ اس طرح کے جملوں سے اللہ کی طرف جب ہاتھ اٹھائے ہیں
اور اللہ سے مانگ رہا ہے تو لکھا ہے کہ ایک شور سا آیا پانی کا، دیکھا تو پانی دریائے نیل کے اندر پانی آنا شروع ہوا، اور جب وہ جلدی وہاں سے باہر نکلا، چونکہ وہ بھی اندر ذرا چلا گیا تھا، پانی جب آنا شروع ہوا تو وہ باہر آیا، اور اللہ کا کرنا دریائے نیل ماشاءاللہ پانی سے بھر گئی، اور آگے اللہ کی کیا حکمت ہے اللہ جانتے ہیں، لیکن اسی دریا سے اس کی موت کا بھی سبب بنا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ایسا بڑا کافر، ایسا بڑا ظالم جب وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے اور اللہ سے درخواست کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کی بات کو سن لیتے ہیں۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کیسے باوفا دوست ہیں۔ اگر ہم اللہ کے دربار میں آ جائیں، اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اور رمضان کا مبارک مہینہ تو اسی کا پیغام ہے، اسے یہی بات ملتی ہے، یہ رجوع اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف تعلق کو جوڑنے کا ہے۔ تو اگر بندے اللہ سے تعلق کو جوڑ لیں تو پھر اللہ کیوں نہیں سنے؟ اللہ سب کی سنتے ہیں۔ ایک بزرگ ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب ہماری اس مسجد کو کئی مرتبہ آئے، ابھی اسی رمضان کے 7 رمضان کو حضرت کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے اس ادارے کے تقریباً 150 بچوں کا قرآن پاک ختم ہوتے وقت حضرت آخری سبق سننے کے لیے آتے تھے، ابھی رمضان میں حضرت کا انتقال ہوا۔ تو حضرت کہتے ہیں اللہ ایسے باوفا دوست ہے، اگر کوئی آدمی مسجد کو جا کے خالی بیٹھ جائے دعا بھی نہ کرے وہ بھی محروم نہیں ہے۔ ایک صاحب بہت پریشان حال حضرت کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت میرا مسئلہ ہے، بہت پریشان ہوں۔ تو حضرت نے کہا مانگیے اللہ سے۔ انہوں نے کہا جی بھی نہیں لگتا دعا مانگنے کے لیے، اتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے، مجھے جی بھی نہیں لگتا دعا مانگنے کے لیے، کیا مانگوں میں، اتنا بے چین ہوں میں، بے قراری ہے۔ تو حضرت نے کہا میں آپ کو دعا مانگنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جا کر صرف اللہ کے دربار میں بیٹھ جائیے، وہ علیم بذات الصدور ہے، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، جا کے بیٹھ جائیے۔ اور جس طرح کسی کے گھر میں کوئی آدمی جاتا ہے تو کوئی بااخلاق آدمی آنے والے مہمان کو چائے سے پانی سے اکرام کرتا ہے، وہ بھگاتا نہیں ہے، واپس نہیں بھیجتا۔ جب دنیا کے مہمانوں کا، میزبانوں کا یہ حال ہے، آنے والے کا چائے سے اکرام ہوتا ہے، پانی سے اکرام ہوتا ہے، وہ تو اللہ ہے، محروم نہیں کرے گا، صرف جا کے بیٹھ جائیے، اور آپ کے دل کی حالت کو اللہ جانتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ باوفا ہے کہ آدمی تو آئے، قریب آئے، اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے تعلق کو جوڑے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اسی کا پیغام ہے، اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جس مہینے کا اہتمام ہمارے آقا رجب کا چاند دیکھ کر کرتے تھے، جس مہینے کے اہتمام میں اللہ تعالیٰ جنت کو سنوارتے تھے، رمضان سے پہلے جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، اور جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ وہ مبارک مہینہ دوبارہ ہماری زندگی میں آیا، اور رخصت بھی ہو رہا ہے، ختم بھی ہو رہا ہے، لیکن جو اس کا حق ادا کرنا تھا ہم نے نہیں ادا کیا۔ نہ روزوں کا حق نے ادا کیا، نہ تراویح کا ہم نے ادا کیا، نہ دن کا حق ادا کیا، نہ رات کا حق۔ ایسے ہی غفلت میں یہ مہینہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ بعض صحابہ کا حال یہ ہے، تابعین کا حال لکھا ہے، 6 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے تھے، اور رمضان کی بدائی پر 6 مہینے صدمہ ہوتا تھا، ان کو دعاؤں میں لگتے تھے کہ ہمارے ہاتھ سے مبارک مہینہ چلا گیا، دوبارہ زندگی میں آئے گا نہیں آئے گا۔ اللہ کی طرف سے ایک بہانہ تھا انسانوں کو نوازنے کا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کی ہر رات کو روزانہ 10 لاکھ جہنمیوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرا تھا، 10 لاکھ جہنمی۔ تو جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، شروع رات سے لے کر آخر رات تک جتنے جہنمی آزاد ہوئے ہیں، اس ایک رات میں، رمضان کی آخر رات میں، اتنے برابر کے لوگوں کو جہنم سے اللہ آزادی دلاتے ہیں۔ یعنی 3 کروڑ کا حساب رکھیے، 3 کروڑ لوگ پورے مہینے میں، اور 3 کروڑ رمضان کی آخری رات کو۔ جو رمضان کی آخری رات ہے وہ عید کی رات نہیں، عید کی رات سے پہلے والی جو رات ہے وہ رمضان کی آخری رات کہلاتی ہے۔ عید کی رات تو لیلۃ الجائزہ ہے، وہ شوال کی رات ہو گئی ہے، مہینہ شروع ہو رہا ہے شوال کا، تو رمضان کی آخری رات۔ یعنی اس طرح اللہ بے پناہ انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں، انسانوں کو نوازتے ہیں، دیتے ہیں، جو بندے قدردان ہوتے ہیں۔ جو ناقدری کرتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں ہمارے آقا کا وہ عمل بتلایا گیا کہ ہمارے آقا کے
मिजाज में ये बात थी, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के नबी का एक वस्फ था, सिफत थी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने ज़ाती दुश्मन को बददुआ नहीं की है। जो ज़ाती दुश्मन है उसको बददुआ नहीं की है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि हुजूर की चाहत ये होती थी कि वो भी हिदायत पर आ जाए, इस्लाम पर आ जाए। मुझे एक किस्सा याद आया, मुख्तसर सा मैं आपके सामने रखता हूँ। अबू जहल कितना बड़ा दुश्मन था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिस दिन इसका इंतकाल हुआ, हुजूर ने कहा ये मेरी उम्मत का फिरौन था, बहुत तकलीफ दी इसने, बहुत सताया हमारे आका को। एक मौके पर हज़रत हमज़ा जो हुजूर के चचा भी हैं, रिश्ते में दूध शरीक भाई हैं और खालाजाद रिश्ता भी है, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा और हज़रत हमज़ा की वालिदा ये दोनों बहनें हैं। हुजूर के जो दादा थे, जब हज़रत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब हज़रत अब्दुल्ला का निकाह कराया, उस वक्त उनकी बहन से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने निकाह किया। और जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उन्हीं दिनों में हज़रत हमज़ा पैदा हुए। हम उमर थे, हम असर थे, दूध शरीक भाई थे, रिश्ते में चचा और भतीजे थे, बहुत दोस्ती थी दोनों में। तो एक दिन रात को जब घर आए तो इनकी बांदी ने, हज़रत हमज़ा की बांदी ने कहा गज़ब हो गया, मक्के में गज़ब हो गया। क्या हुआ? उन्होंने कहा तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को अबू जहल ने इतना मारा है, इतना मारा है, चेहरा ज़ख्मी हो गया। तो ये सुनना था, क्योंकि दोस्ती थी, रिश्तेदारी थी। वो उल्टे पाँव बाहर वापस आए हज़रत हमज़ा, चूँकि शिकार का लिबास पहने हुए थे, शिकार से आए थे, शिकार करके उल्टे पाँव बाहर वापस आए और सीधा तलाश किया, गलियों में देखा, घर के पास गए, अबू जहल के नहीं मिला। सीधा काबतुल्लाह में गए तो वहाँ मताफ में बैठा हुआ था दोस्तों के साथ मजमे में, और चूँकि बड़ा पहलवान था वो भी, और हज़रत हमज़ा तो बड़े धीरे आदमी थे। तो सीधे हज़रत हमज़ा उस मजमे में गए, लोगों को हटाया और उसको गिरबान पकड़ के यूँ खड़ा किया अबू जहल को, और इतना मारा लोगों के सामने मजमे में, उसके दोस्तों के बीच में किसी को हिम्मत नहीं हुई, जिसकी वजह से अबू जहल का चेहरा ज़ख्मी हो गया। और फिर उसके बाद वहाँ से सीधा हुजूर के पास आए, कहने लगे मेरे भतीजे मोहम्मद, खुशखबरी तुझे सुनाने आया हूँ कि तेरे दुश्मन से मैंने बदला ले लिया है। हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, खुशी नहीं, हुजूर शाबाशी नहीं दे रहे कि अच्छा किया तुमने मेरे दुश्मन से बदला ले लिया, कोई बात नहीं ऐसी नहीं हो रही है। तो इस पर जो है हज़रत हमज़ा को और ताज्जुब हुआ कि मैं इतना बड़ा काम करके आया, जो अज़ली दुश्मन की तरह हुजूर के पीछे पड़ गया था, ये कदम कदम पर गली से गुजरते तो तकलीफ देता था। ऊँट की ओजड़ी बोटी जो है ऊँट की लाकर हुजूर को सजदे की हालत में डाल दिया था, सर से सर नहीं उठा सकते थे हुजूर, इसी हालत कर दी, ऐसी तकलीफ देता था। उससे मैंने बदला लिया है। तो जब हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी तो हज़रत हमज़ा ने पूछा क्या बात है, क्या आप खुश नहीं हैं? तो इस पर हमारे आका का जवाब सुनिए, क्या हमारे आका ने फरमाया, मेरे चचा हमज़ा, मुझे तो खुशी उस वक्त है आप भी कलमा पढ़ के इस्लाम में आ जाए, वो भी कलमा पढ़ के इस्लाम में आ जाए, आप दोनों जन्नत को जाएं, इस पर मेरी खुशी है, मुझे दुश्मन से बदला लेने की खुशी नहीं है। जब ये बात कही तो हज़रत हमज़ा इस्लाम में आ गए, मुसलमान हो गए। तो हमारे आका अपने ज़ाती दुश्मन के भी बारे में बदुआ करने तैयार नहीं। याद रखिए बात, हमारे आका जब रमज़ान की नाक़दरी अगर कोई करता है, रमज़ान आने के बावजूद उसकी मग़फ़िरत नहीं होती, उसकी बख्शिश नहीं होती, न रमज़ान के रातों की कदर है, न रमज़ान के दिन की कदर है, न रमज़ान के लम्हों की वो कदर करता है, इसी तरह रमज़ान गफलत में गुजर जाता है। तो हज़रत जिब्राइल और हमारे आका ने दोनों ने बद्दुआ की है उस आदमी पर जिसको रमज़ान का महीना मिला, उसकी मग़फ़िरत ना हुई, हिलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। हिलाकत और बर्बादी की दुआ सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सैयदुल अंबिया, सैयदुल वुल्द आदम, पूरे इंसानों के सरदार हमारे आका, इनकी बद्दुआ है रमज़ान की नाक़दरी करने वालों। तो इसलिए भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आए तो भूला नहीं है, सुबह को भूला हुआ शाम को घर आए तो भूला नहीं है। अभी रमज़ान की कुछ दिन और कुछ रातें बाकी हैं, इसलिए इस मुबारक महीने को उसूल करने के लिए, इस मुबारक लम्हों को उसूल करने के लिए और हमारी अपनी मग़फ़िरत के लिए अब भी मौका बाकी है, कुछ दिन बाकी रह गए। मैं इसलिए दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ, अगर अल्लाह तौफीक दे, ये 4-5 दिन अल्लाह की चौखट में आके बैठ जाइए, इत्काफ़ में बैठ जाइए। सबसे ज़्यादा रहम
کسی کی چوکھٹ پہ جانے سے آتا ہے. آدمی کسی کے گھر کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھ جائے اس کو رحم آتا ہے. یہ اللہ کا دربار ہے, یا ارحم الراحمین ہے. یہ بہانے سے دیتے ہیں, نوازتے ہیں. آپ ان کی چوکھٹ میں آ کر بیٹھیے نا, محروم نہیں ہوں گے. خاموش بیٹھ جائیے, محروم نہیں ہوں گے. تو ابھی 4-5 دن بعد اب تو حالات ہمارے ملک کے, یہ بھی 2 منٹ کی میں بات رکھتا ہوں آپ کے سامنے, جس حالات سے ہندوستان ہمارا ملک گزر رہا ہے اور جیسا نازک اس وقت حالات بنائے گئے ہیں, مدارس خطرے میں, مساجد خطرے میں, ہمارا دین خطرے میں, مسلم پرسنل لا بورڈ خطرے میں, پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا, NRC CAA کا مسئلہ, یہ سب چیزیں, ان سب مسائل کا حل تدبیر سے نہیں ہے, عقل سے نہیں ہے. اللہ کو منوائیے, اللہ کے دربار میں آ جائیے, اللہ کو منوائیے, پھر دیکھیں اللہ قدرت کے کیسے فیصلے کریں گے, پھر اللہ کی طرف سے کیسے فیصلے ہوں گے. ارے پہلے تو ہم آئے نا اللہ کے دربار میں, مانگے نا, یا کم از کم یہ 4-5 دن پورا وقت نہیں دے سکتے, اتنا تو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم عصر سے لے کر تراویح تک کا وقت دے دیں گے. یعنی عصر میں آ کے اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں, تراویح کے بعد جائیں, اللہ سے مانگیے, اپنے بارے میں مانگیے, اپنے ملک والوں کے بارے میں مانگیے, انسانیت کے بارے میں مانگیے. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, عالم اسلام پر حالات چل رہے ہیں, ہم لوگ یہاں آرام سے ہیں, ذرا فلسطین کے حالات دیکھیے, کیسے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اب اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے, ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. تو ناراضگی کا اثر ختم کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو منوانا, اللہ کے رحم کو متوجہ کرا. تو یہ موقع ہیں, یہ بہانے ہیں اللہ کی طرف سے. اس لیے میں تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں, اللہ توفیق دے تو 4-5 دن بیٹھ جائے اللہ کے دربار میں, اللہ کو منوائیے, اپنے حالات رکھیے, اپنی ذاتی مسائل کو رکھیے, امت کے مسائل کو رکھیے. اگر اتنا وقت نہیں ہے, کچھ گھنٹے سے ہی اللہ کے دربار میں بیٹھ جائیں, انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حالات کو بدل سکتے ہیں. حالات سازگار بھی ہو سکتے ہیں, اپنے حالات بھی سازگار ہو سکتے ہیں, پوری دنیا کے حالات بھی سازگار ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مبارک مہینے کے بقیہ لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو ناقدری والوں میں شمار نہ فرمائے بلکہ قدردانوں میں شمار فرمائے. ہمارے آقا کی بددعا سے, حضرت جبرائیل کی بددعا سے اس امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.